8ویں جماعت میں ارشد کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خراب تھی کہ استاد صاحب کو اس کی لکھائی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ استاد صاحب اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو پہلی جماعت کے بچے سے بھی بری ہے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ارشد کے ہاتھ کامتے ہیں اور یہ ایک پیدائشی بیماری ہے، اور ارشد کا باپ بہت غریب ہے، وہ اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ علاج کافی مہنگا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ ارشد کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن ٹیچر نے ارشد سے کہا کہ تم سکول پڑھنے کی بجائے لاری اڈے میں جا کر ڈرائیوروں کی مالش کیا کرو، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو پہلے سے ہی کامتے ہیں، اور جب ان ہاتھوں سے تم ڈرائیوروں کے سر کی مالش کرو گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر ساری کلاس ہنسنے لگی تو ارشد شرمندہ ہو کر کلاس سے باہر چلا گیا۔ یہ ارشد کا سکول میں آخری دن تھا، اس کے بعد وہ واپس نہ آیا۔ 21 سال بعد استاد طفیل صاحب ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے دن ہی انہیں فالج کا اٹیک ہوا۔ استاد محترم کو سکول سے سیدھا ہسپتال پہنچایا گیا۔ دھندلی نظروں سے اس نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ ڈاکٹر نے آتے ہی ارشد کا باپ غفور صاحب ایک ریلوے ملازم تھے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اب ارشد پیدا ہوا تو وہ خوش ہوا کیونکہ اس کی پہلی اولاد تھی، اور غفور صاحب کی خوشی کہ اس موقع پر اس نے تمام بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ پیدائش کے کچھ ماہ بعد غفور صاحب کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ بہت زیادہ کامتے ہیں۔ جیسے جیسے ارشد بڑا ہو رہا تھا اس کی یہ بیماری شدت اختیار کر رہی تھی۔ شروع میں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ارشد ابھی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اس کا علاج ابھی ممکن نہیں، لیکن جیسے ہی یہ بڑا ہوگا تو یہ قابل علاج بیماری ہے۔ لیکن ارشد کے لیے مسائل اس وقت بنے جب اس نے سکول میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ اسے لکھنے میں مشکل کا سامنا ہوتا تھا اور کوئی بھی چیز ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ جب وہ 8ویں جماعت میں پہنچا تب بھی اس کی لکھائی بہت خراب تھی۔ اس کے ایک ٹیچر تھے جس کا نام استاد طفیل تھا۔ وہ اکثر ارشد کی ہینڈ رائٹنگ کا مذاق اڑاتا تھا اور باقی طالب علموں کو محظوظ کرتا۔ وہ اکثر اپنے طالب علموں سے یہی کہتا کہ اگر کسی کیڑے یا مکوڑے کو سیاہی کی ڈبی میں ڈبکی لگائی جائے اور ایک کاغذ پر چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف ارشد سے کہا جائے کہ وہ کاغذ پر کچھ تحریر کرے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی مثالیں دیکھ کر وہ ارشد کو کلاس میں ذلیل کرتا، لیکن ارشد ایک فرما بردار لڑکا تھا، وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ حالانکہ ٹیچر صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ارشد کے ہاتھ کانپتے ہیں اور ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ پاتا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ارشد کے متعلق ایسی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتا کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کی بجائے لاری اڈے میں ایک مالشی کا کردار کرنا چاہیے اور اس طریقے سے تم اچھے پیسے کما سکتے ہو۔ کلاس کے بچے ٹیچر کی اس جوک پر بہت خوش ہوتے تھے، مگر ارشد شرمندہ ہو کر کلاس سے باہر چلا جاتا، اور پھر ارشد کا سکول میں وہ آخری دن تھا۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی اور ان حالات میں وہ پڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر آ کر ارشد نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں اب سکول نہیں جاؤں گا، وہاں ٹیچر میرا مذاق اڑاتا ہے اور بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ غفور صاحب نے جب یہ سنا تو اسے افسوس ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غفور صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا بیٹا پڑھائی میں کافی لائق ہے، ذہین ہے۔ ہاں، لکھنے میں اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے بچے کا ٹھیک طریقے سے علاج نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ غفور صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ مہنگے ہسپتالوں میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے۔ مگر اسے ٹیچر سے یہ امید بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے ٹیچر سے کہا تھا کہ میرے بچے کو یہ پیدائشی بیماری ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن ہی جب غفور صاحب ماسٹر طفیل کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کا مذاق اڑایا ہے اور اب وہ پڑھائی سے بددل ہو چکا ہے، مزید پڑھنا نہیں چاہتا، اس پر ماسٹر طفیل نے غفور صاحب سے کہا کہ بھائی جان، میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال آپ کا بیٹا سکول نہ آئے، کیونکہ ان حالات میں وہ پڑھائی نہیں کر سکتا۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب وہ پیپر میں لکھے گا ہی نہیں تو اگلی کلاس میں کیسے پروموٹ ہوگا؟ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ فی الحال ارشد کو سکول مت آنے دیں۔
اور جب آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں آپ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکیں تب اسے سکول لائیے گا، ورنہ خام خواہ اپنے بیٹے کا مذاق مت بنوائیں۔ استاد صاحب کی یہ بات سن کر غفور صاحب کو افسوس ہوا، اسے استاد سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ خیر غفور صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور استاد کو کوئی جواب نہ دیا، واپس گھر چلے آئے۔ بیوی نے جب غفور کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، استاد کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی جو اسے سکول سے نکال دیا گیا، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ غفور صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں استاد کے رویے پر بہت حیران ہوں۔ استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے، وہ سکول میں بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ مجھے استاد طفیل کی بات سن کر حیرت ہوئی ہے کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بقول کہ ہم اپنے بچے کا مذاق مت بنائیں اور اسے سکول سے نکلوا کر اپنے کسی کام کے ساتھ لگا لیں، کیونکہ جب تک اس کے ہاتھ کانپتے ہیں اس کے لیے پڑھائی کرنا ممکن نہیں۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کافی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ کیسے استاد ہیں یہ، ایسے بچے کا تو ساتھ دینا چاہیے جس سے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، محض اس لیے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ یہ تو کھلا کھلم زیادتی ہے میرے بچے کے ساتھ، ہم اپنے لال کو کہاں پڑھائیں گے؟ کیونکہ وہ ایک ماں تھی، ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل نہ کرے، کیونکہ ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ غفور نے اپنی بیوی سے کہا کہ شوق تو مجھے بھی ہے، میں اپنی ساری زندگی اسی شوق اور اسی خواہش میں گزار چکا ہوں کہ میری اولاد پڑھی لکھی ہو، وہ زندگی میں اپنا مقام حاصل کر سکیں، مگر ان حالات میں اسے نہیں پڑھا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں، کیونکہ یہ لا علاج بیماری نہیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کہیں سے ادھار مل جائے تب بھی بہتر ہے، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کا شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا۔ شاید اسی دوران 1 سال کا عرصہ بیت جائے اور میرے بیٹے کا 1 سال ضائع ہو جائے۔ غفور صاحب نے اپنے بیٹے ارشد کو اپنی دکان پر اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کی غیر موجودگی میں ارشد دکان کو ٹھیک طریقے سے سنبھالتا تھا۔ وہ کبھی اپنے بیٹے سے کسی قسم کا حساب بھی نہیں لیتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو غفور صاحب سے سودا لے کر جاتی، کبھی کبھی وہ ادھار پر راشن لے کر جاتی تھی، غفور کی دکان پر آئی جبکہ ارشد اس کی دکان میں اکیلا تھا، اس کا باپ کہیں دوسرے شہر گیا تھا۔ بوڑھی عورت کا چہرہ اداس تھا، وہ ارشد سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاید کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ جب ارشد نے اس بوڑھی عورت کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اماں خیریت تو ہے؟ آپ نے کوئی راشن لینا ہے تو مجھے بتائیں۔ اس پر بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا میں پچھلے کئی برس سے تمہارے باپ سے سودا سلف لے رہی ہوں، مگر اس نے کبھی بھی مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ادھار پر سودا نہیں دیا۔ میرے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے جبکہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں۔ میرا بیٹا شہر میں مزدوری کرتا ہے، 15 دنوں بعد وہ پیسے بھیج دیتا ہے، لیکن مزدوری کے دوران ہی وہ بیمار پڑ گیا اور وہ پیسے ابھی تک اس نے مجھے نہیں بھیجے۔ بیٹا میرے گھر کا راشن ختم ہے، جب تک میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں بھیجتا میں کچھ نہیں لے سکتی، اور تم ادھار پر کیا مجھے یہ سودا دے سکتے ہو؟ ارشد نے کہا، ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو میں راشن دیتا ہوں، جب آپ کا بیٹا آپ کو پیسے بھیج دے تب مجھے قیمت ادا کر دیجیے گا۔ ارشد کی یہ بات سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ یہ بات اپنے باپ کو نہ بتانا، تمہارا باپ بہت اچھا انسان ہے لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، وہ کبھی 1 ہفتے سے زیادہ ادھار پر کسی کو بھی راشن نہیں دیتا، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں۔ آج مجھے 10واں دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ ارشد نے بوڑھی عورت کو تسلی دی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابا سے اس بات کا میں بالکل ذکر نہیں کروں گا، یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی۔ ارشد نے یہ بات اپنے باپ کو نہ بتائی اور وہ بوڑھی عورت کو ادھار پر راشن دیتا تھا کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ 1 مہینہ تک دکان سے کوئی ادھار یا راشن لیتا۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس کا بیٹا اپنی ماں سے ملنے آیا اور ساتھ پیسے بھی لایا۔ اس کا بیٹا ارشد سے ملنے آیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور راشن کے پیسے بھی ادا کیے۔ اس لڑکے نے ارشد سے کہا کہ تو نے مجھ پر احسان کیا، میری ماں کو واپس خالی نہ لوٹایا، اور مجھ سے جتنا ہو سکے میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا اور کوشش کروں گا۔ ارشد نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں پر کوئی احسان نہیں کیا،
مشکل کے وقت محلے داروں کا خیال رکھنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، مگر عارف کافی متاثر ہوا ارشد کے اس سلوک سے۔ عارف اپنی ماں سے مل کر واپس شہر چلا گیا۔ اس بار جب واپس گاؤں آیا تو ارشد سے ملا، اسے سلام کیا اور کہا تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا میں احسان کا بدلہ جو تو نے میری ماں پر کیا چکانے کی کوشش کروں گا۔ آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ عارف نے ارشد کو بتایا کہ میں ایک ہسپتال میں مالی کی جاب کرتا ہوں، پودوں کو پانی لگاتا ہوں۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، اس کے مالک ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں جو کہ اچھے انسان ہیں۔ میں تمہاری اس بیماری کے بارے میں جانتا تھا جس کی وجہ سے تجھے سکول چھوڑنا پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک لائق انسان ہو، بہت اچھے ہو، لیکن بیماری کی وجہ سے تمہیں لکھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم جیسا لائق اور ذہین طالب علم سکول سے دور رہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے تمہارے متعلق بات کی ہے اور تمہارے راشے کی بیماری کے بارے میں اسے بتایا ہے۔ عرفان صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکے کو ادھر لے آؤ اپنے ساتھ اور مجھ سے ملاؤ۔ مجھ سے جتنا ممکن ہوگا میں اس کا علاج کروں گا اور مدد کروں گا۔ یہ سن کر ارشد خوش ہوا لیکن تھوڑی دیر خاموش رہا، سوچ میں پڑ گیا۔ عارف نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ جانے پر ابا کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا، مجھے ابا سے اجازت لینی پڑے گی۔ عارف نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود انکل سے اس سلسلے میں بات کروں گا، وہ تمہارے باپ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، وہ ضرور تمہیں اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ میرے ساتھ چلو اور تجھے میرے ساتھ شہر جانے دیں گے۔ اس کے بعد عارف نے ارشد کے باپ سے بات کی تو اس نے کہا بیٹا اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میرا بیٹا سکول دوبارہ جا سکے، لیکن میرے پاس وسائل کی بہت کمی ہے۔ ایک یہی دکان ہے جس سے میں پیسے جمع کر سکتا ہوں، لیکن اس میں مجھے کافی عرصہ لگ جائے گا۔ لیکن جو خبر تو لایا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عارف نے غفور صاحب سے کہا کہ انکل آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ ارشد کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں، میں اس کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرواؤں گا، وہ ارشد کا فری میں چیک اپ کرے گا اور پھر اپنے ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کر لے گا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو۔ عارف ارشد کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ غفور صاحب اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اسے جلد شفا دے۔ ڈاکٹر عرفان نے ارشد کا چیک اپ کیا اور اس بات کی تسلی دی کہ تمہارا علاج ممکن ہے، مگر علاج سے پہلے تجھے کچھ عرصہ میری کلینک میں ٹھہرنا پڑے گا۔ ارشد ڈاکٹر کی کلینک میں رہنے لگا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج شروع کیا۔ یہ کافی مہنگا علاج تھا اور تقریباً 2 سے 3 مہینے درکار تھے، لیکن ڈاکٹر صرف اللہ کی رضا کی خاطر ارشد کا سارا خرچ اٹھا رہے تھے، فری میں اس کا علاج کر رہے تھے اور اپنی کلینک میں اسے رہائش بھی دی، کھانا بھی مفت میں دیا۔ 3 مہینے بعد ارشد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کا کانپنا جو کہ پچھلے کئی برسوں سے جاری تھا، یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ارشد اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ یہ وہی ہاتھ تھے جس کی مدد سے وہ لکھنا چاہتا تھا، لیکن ہاتھوں کا یہ کانپنا لکھنے میں رکاوٹ بن جاتا تھا اور جس کی وجہ سے اسے کافی پریشانی کا سامنا تھا، مگر اب وہ لکھ سکتا تھا۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی تو حیران ہوا۔ وہ ارشد سے پہلے ہی متاثر تھا اور جانتا تھا کہ یہ لڑکا کافی ذہین ہے۔ غفور صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر عرفان کے کلینک آئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر عرفان نے ارشد کے باپ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ارشد ادھر میرے پاس رہے، ادھر ہی اپنی پڑھائی جاری رکھے، میں اسے اچھے سکول میں ایڈمیشن دلواؤں گا، ساتھ یہ اسی کلینک میں مجھ سے ٹریننگ بھی حاصل کرے گا۔ یہ سن کر غفور اور اس کی بیوی ان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کا بیٹا اب ایک اچھے اور معیاری ماحول میں اچھے سے سکول میں تعلیم حاصل کرے گا۔ غفور صاحب اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر عرفان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ انہوں نے عارف کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی بدولت یہ سب ممکن ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ارشد ہر جماعت میں اعلیٰ نمبر حاصل کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر عرفان کی امیدوں پر پورا اتر رہا تھا۔ ارشد کو اپنے ساتھ رکھنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کا اپنا بیٹا بہت ضدی ہٹ دھرم تھا۔
اپنی ماں کی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کافی بگڑ چکا تھا، سکول چھوڑ چکا تھا، اور ڈاکٹر عرفان اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ آوارہ دوستوں کی محفل میں رہتا تھا، صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے تک واپس آتا۔ یہ وہ اس کی حالت تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر عرفان اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہے تھے، اور ارشد کی شکل میں اسے وہ خواب نظر آئے جو وہ اپنے سگے بیٹے کے لیے دیکھ چکا تھا اور یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور ارشد کی محنت رنگ لائی۔ ایک اچھے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ آج بھی ڈاکٹر عرفان کی کلینک میں وہ رہائش پذیر تھا۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ ارشد اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کچھ نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ کلینک میں داخل ہوئے اور ان نوجوان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان کا بیٹا قمر بھی تھا۔ ارشد یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور یہ لڑکی آخر کون ہے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ہال میں وہ داخل ہو چکے تھے۔ ہال کا اندرونی دروازہ انہوں نے بند کیا۔ ارشد دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد قمر باہر آیا۔ اس نے ارشد سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ ارشد نے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کو تو یہاں کیوں لے آیا؟ قمر نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم میرے باپ کے ملازم ہو اور ملازم بن کر رہو۔ ارشد نے کہا کہ بے شک میں ملازم ہوں لیکن میں خاموش تو نہیں بیٹھوں گا، مجھے حقیقت بتاؤ ورنہ میں ابھی ڈاکٹر عرفان کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے کلینک میں کیا ہو رہا ہے۔ باپ کا نام سنتے ہی جلدی سے قمر نے اپنے دوستوں کو آواز دی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی کو وہاں سے لے کر فرار ہو گئے۔ ارشد حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پھر عارف سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور قمر اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر کیا کر رہا تھا۔ عارف نے ارشد کو بتایا کہ میرے دوست معاملہ دراصل یوں ہے کہ ڈاکٹر عرفان کا یہ بیٹا کافی بگڑ چکا ہے۔ یہ ایک لڑکی ہے جس کا نام فرحانہ ہے، یہ قمر اور اس کے دوستوں کے جال میں پھنس چکی ہے۔ پہل ڈاکٹر عرفان کے بیٹے قمر نے اس لڑکی سے دوستی کی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، پھر بڑی ہی چالاکی سے اس لڑکی کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی۔ اب اس ویڈیوز کی بدولت اس نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ سب مل کر بیچاری لڑکی کو استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو ویڈیو پبلک کر دیں گے۔ ارشد نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس کے باپ عرفان صاحب کو ان تمام باتوں کا علم ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے باپ کو علم ہے، مگر مجھ پر حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ میں یہ بات ڈاکٹر عرفان کو بتانا چاہتا ہوں لیکن مجھے قمر نے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ارشد حیران ہوا اور عارف سے کہا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب کو یہ حقیقت ضرور بتاؤں گا، میں اس کے باپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بیٹا ایک مجبور لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عرفان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ یار میں تمہیں اس بات کا مشورہ دوں گا کہ ان پنگوں میں مت پڑو، اس کا سب سے بڑا نقصان تجھے ہوگا کہ قمر اور اس کے دوستوں کی دشمنی تو مول لے لے گا، اور دوسرا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے جب ڈاکٹر کو بتائے گا تو شاید ڈاکٹر عرفان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ ایک شریف انسان ہے اور اس معاشرے میں اس کی بہت عزت ہے، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی دنوں سے وہ پریشان تھا، مگر جب اس پر یہ حقیقت کھلے گی کہ اس کا بیٹا اس قدر گر چکا ہے تو یہ صدمہ شاید اس سے برداشت نہ ہو۔ ارشد نے کہا لیکن میں اس بات کو نہیں چھپا سکتا اور میں بھی ڈاکٹر عرفان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں اسے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا، اس کو قمر کے کرتوتوں کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ارشد نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح فرحانہ سے ملاقات کر سکے، ان کے حالات کے، ان کی مجبوری جاننے کی کوشش کرے۔ عارف کے ذریعے اسے فرحانہ کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ فرحانہ کے گھر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک خستہ حال گھر تھا جس میں ایک ٹوٹی چارپائی پر بوڑھی عورت جو کہ فرحانہ کی ماں تھی وہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار تھی۔ پہلے تو وہ ارشد کو دیکھ کر حیران ہوئی، تھوڑی سی پریشانی بھی اسے ہوئی۔ اس نے ارشد سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ادھر کیوں آئے ہیں؟ ارشد نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مجبوریوں کا علم ہے اور میں قمر کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ فرحانہ نے جیسے ہی قمر کا نام سنا تو رونے لگی اور کہا بھائی میں بری طرح اس ظالم شخص کی جال میں پھنس چکی ہوں،
कमर वो लड़का है जिसने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर झूठे ख्वाब दिखाकर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसके बाद अपने दोस्तों को भी इस बात की इजाज़त दी कि वो मुझे इस्तेमाल करें। मैं उनके चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की वजह से चुप हूँ और सब बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आया और जब सोचती हूँ तो रुक जाती हूँ। अरशद ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मुझे अपना भाई समझो, ये भाई आपके ज़रूर काम आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अरशद डॉक्टर इरफान साहब के पास गया और उसको कमर के सारे करतूत बताए। जिस रात वो फरहाना को लेकर एक होटल में मौजूद थे, उसने अरशद को मैसेज किया और अरशद डॉक्टर साहब को लेकर मौके पर पहुंचा। पुलिस भी उनके साथ थी। डॉक्टर साहब ने अपने बेटे के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और अपने बेटे और उनके साथियों को गिरफ्तार करवाया और उस लड़की को बाइज़्ज़त तरीके से उनके घर पहुंचाया गया। कमर डॉक्टर फरहान की सगी औलाद होने के बावजूद उसका नाम मट्टी में मिला रहा था, जबकि अरशद डॉक्टर साहब के लिए फ़ख्र का बायस था और डॉक्टर साहब ने कई बार उससे ये कहा था कि तुम मुझे अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हो। आज मास्टर तुफ़ैल रिटायर हुए तो स्कूल में उसको बेहतरीन तरीके से अलविदा किया गया, उसे हार पहनाए गए। खुशी के इस मौके पर मास्टर तुफ़ैल को फालिज का अटैक हुआ। ये मौका गमी में तब्दील हो चुका था। मास्टर तुफ़ैल को स्कूल से सीधा हस्पताल मुंतकिल किया गया। धुंधली आंखों से उसने डॉक्टर साहब को अपनी तरफ आते देखा। वो कभी अरशद के चेहरे की तरफ देखता तो कभी उनके हाथों की तरफ। डॉक्टर अरशद ने मास्टर तुफ़ैल को तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। सर, आपके लिए खुशखबरी है कि आपका ये नालायक तालिब इल्म अब डॉक्टर बन चुका है और अब मेरे हाथ नहीं कांपते। गो के मास्टर तुफ़ैल ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू थे और आंखों से ही वो अरशद से माफ़ी मांग रहा था। इस मौके पर अरशद भी काफ़ी इमोशनल हो गया और अपने उस्ताद को गले से लगा लिया। मास्टर तुफ़ैल के सेहत याब होने पर बड़े ही पुरवकार तरीके से उसे हस्पताल से घर मुंतकिल किया गया। आज मास्टर तुफ़ैल को इस बात का एहसास हुआ कि जिसको वो बेकार समझ रहा था, दरअसल वही उसका सबसे अच्छा तालिब इल्म था। एक ऐसा तालिब इल्म जिसने मुश्किल के इस घड़ी में अपने उस्ताद का इलाज किया। हालांकि इस मौके पर मास्टर तुफ़ैल का सगा बेटा भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उसकी जैसे ही शादी हुई थी तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर दुबई चला गया था।